سرکار رسالت کی شہادت کے بارے میں تمام اعاظم علماء اہل سنت نے یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک کی کئی تاریخیں لکھی ہیں اور کہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک تاریخ میں وفات ہوئی حضور کی. لیکن چونکہ یہ مسئلہ گھر کا تھا، وہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے ہی گھر والوں کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں. بے شک. تو امیر المومنین سے روایت امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات ہم تک پہنچی، ان میں ائمہ نے حضور کے وصال کا دن 28 صفر المظفر معین فرمایا. لہذا ذکر مصائب و سستی کا ہے جس کے سبب سے ساری کائنات کی نعمتیں، جس کے سبب ہر عزیز با عزت ہے. بے شک. مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آج اس حبیب کا اور اس رسول کا رحمت للعالمین کا ذکر ہے جن کے سبب سے علی علی ہیں، سبحان اللہ، جن کے سبب سے حسن حسن ہے اور حسین حسین ہے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ساری کائنات ہی ان کے سبب سے عزیزوں اس ہستی کا وصال ہے. ہائے 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 ہائے. اور شہادت کہوں تو بیجا نہ ہوگا. بے شک، بے شک. صحیح. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بس راز ہیں، وہ کھلیں گی جب حضرت حجت تشریف لائیں گے. الہی آمین. سبحان جی. اللہ. وہ حبیب کہ جنہوں نے خدا کا کلام ہم تک پہنچایا ہے. سبحان اللہ. جنگ تبوک سے واپسی پر حضور نے حذیفہ یمانی کو آدھی رات میں بتلا دیا تھا کہ 12 افراد مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. لہذا حضور جانتے تھے، یہ جانتے تھے کہ مجھے موت کب آنے والی ہے. حضور نے حجۃ الوداع میں ہی اپنے وصال کا اعلان فرما دیا تھا. غدیر کا خطبہ دیا تو اس میں بھی اپنی موت کا ذکر فرمایا تھا حضور نے. 18 ذی الحجہ کو جو غدیر کا خطبہ دیا تھا، اور اس کے 2 مہینے بعد حضور کا وصال ہے. بیان کرتے ہیں علماء کے 26 اور 27 صفر المظفر کو حضور شدید علیل رہے، بہت علیل. مجھے اجازت دیں میں مصائب میں ایک حد تک تفصیل سے کام لوں اور آپ کو بتلاؤں کہ حضور نبی مکرم کا وقت آخر کیسے گزرا، اور پھر میں مولا حسن علیہ السلام کے جنازے پر جو کچھ ہوا اسے بھی قدر تفصیل کے ساتھ پڑھوں آپ کی خدمت میں. تیر برسنا تو سب جانتے ہیں، لیکن کیا مکالمہ ہوا، کیا حالات ہوئے، کوشش کروں گا کہ عرض کروں جتنا گنجائش بن سکے. بسم اللہ. حضور اتنے علیل تھے کہ چلنا پھرنا محال ہو گیا تھا حضور کا. لیکن 28 صفر المظفر کو دنیا سے پردہ جب فرمانا تھا تو اس وقت اس سے کچھ وقت قبل بے اختیار اپنے حجرے سے باہر آئے حضور. اتنی شدید علالت میں، یا رسول اللہ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ مسجد میں گئے اور فرمایا کہ ایھا الناس انی تارکم فیکم الثقلین. سبحان اللہ. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ عطرتی اہل بیتی، دوسری میری عطرت جو در حقیقت میری سنت کی محافظ ہے، انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ واقعہ بھی ہو چکا تھا کہ حضور نے جب قلم اور کاغذ مانگا تھا لکھنے کے لیے کچھ، اور نہیں دیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا کہ ان الشخص یا ان الرجل لا یہجر، بخاری سے پڑھ رہا ہوں کہ یہ تو ہزیان بکرے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں ذرا سوچنا تو صحیح کہ نبی کے بعد ان کی خلافت کا وارث کسے بنایا ہے تم نے. ذرا سوچنا. میں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہتا، کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہتا، جو حق ہے وہ کہہ رہا ہوں. بخاری میں لکھا ہوا ہے، کسی شخص نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ہزیان. ہزیان کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں تو مسلمانوں پہ تم رسول سے قرآن لوگے کیسے قرآن لوگے پھر تم؟ قرآن تو اللہ نے براہ راست ہم سے نہیں کہا نا، رسول اللہ کی زبان سے پہنچا ہم تک. ہائے ہائے. تو بس اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ کسی اور نے کیوں نہیں دے دیا قلم و کاغذ کے حضور لکھ لیتے. یہاں علماء نے کافی سارے جواب دیے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کے دماغ پر ہی شک و شبے کا اظہار کر دیا جائے، اب وہ کچھ بھی لکھ کے دے دیتے تو یہ کہا جاتا کہ یہ تو اپنی دماغی حالت ہی میں نہیں تھے، مجھے لفظ کہتے ہوئے اتنی حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، میں کیا کروں. لہذا حضور بہرحال شدید غضبناک ہوئے، لیکن اپنی وفات سے کچھ دیر قبل مسجد میں آئے. فرمایا میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اور اے مسلمانوں یاد رکھو جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر دونوں ایک ساتھ میرے پاس پہنچیں گے، اللہ کی کتاب بھی میری اطرت بھی۔ سبحان اللہ۔ جی اس کے بعد حضور دوبارہ حجرے میں تشریف لے آئے۔ کبھی بتلاؤں گا کہ حضور کی وصال کا جو آخری ہفتہ تھا وہ کیسا گزرا، بہت کچھ اس میں سے ایسا ہے کہ جو کھل کے بیان ہو نہیں سکتا ہے، لیکن بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ کبھی کوئی ایسی محفل رہی تو اس میں بتلاؤں گا کہ لمحہ ب لمحہ اور دن بدن کیا ہو رہا تھا حضور کے اطراف میں، بڑے مسائل ہیں اس میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد علی کا چھینا گیا، میں تو کہتا ہوں رسول اللہ کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا ذرا وہ تو دیکھیے گا۔ حضور پھر دوبارہ حجرے میں تشریف لے آئے، اور اس کے بعد حضور نہیں چاہتے تھے کہ کسی اور کے ساتھ رہیں، بس فقط چاہتے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں۔ فرمایا میری بیٹی کو میرے پاس بلاؤ۔ زہرا سلام اللہ علیہ آئیں، باپ نے بیٹی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ فرمایا اے سیدہ مجھے معلوم ہے میرے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اے زہرا یاد رکھنا ایک ایک شے آپ سے چھین لی جائے گی، لیکن بیٹی گھبرانا نہیں۔ اب بیٹی کے سامنے جب باپ رخصت ہو رہا ہے، اچھا کچھ یاد آیا کربلا میں ایک بیٹی اپنے باپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ رخصت پر ہے، حسین کا غم ایک بار پھر ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ وہ کربلا میں جو بچی لپٹی تھی وہ کہہ رہی تھی بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے بابا، وہ کہہ رہی تھی ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ یہاں مدینہ میں جو بیٹی تھی، ہو سکا تو میں کچھ شباہتیں بھی عرض کرتا ہوں، زہرا کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں بڑی شباہتیں عزیزو۔ حسین کی ماں بھی مظلومہ ہے، حسین کی بیٹی بھی بڑی مظلومہ ہے۔ بی بی فاطمہ نے گریہ کیا اس وقت، لیکن حضور نے ایک بات کہی، کہا بیٹی میرے مرنے کے بعد میرے اہل بیت میں آپ ہی سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوں گے، لہٰذا بیٹی صبر کیجیے۔ اب یہ نقل بالمعنی کر رہا ہوں کہ بیٹی گویا 3 مہینے نہ گزریں گے میں آپ کو بلا لوں گا اپنے پاس۔ اس وقت روایت میں ہے کہ بی بی فاطمہ مسکرائی۔ اتنے شدید مصائب میں بھی بی بی کا مسکرانا بتلا رہا تھا کہ کتنی تمنا تھی فاطمہ زہرا کو اپنے بابا سے ملاقات کی۔ جب بی بی کو پتا چل گیا کہ میں چند دنوں میں رخصت ہونے والی ہوں، کئی روایات ہیں کہ بی بی کے گھر پر وفات رسول کے بعد حملہ کب ہوا ہے، سیدہ کا در کب جلایا گیا ہے، لیکن ایک روایت 3 دن بعد کی ہی ہے، پہلی ربیع الاول کی۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جو اب شب جمعہ آئے گی نا، اس میں ہم ایام محسنیہ کے حوالے سے مجلس پڑھیں گے اور بی بی فاطمہ کے مصائب کا ذکر کریں گے۔ عزیزو اس لیے کہ رسول اللہ کے 3 دن بعد سیدہ کا در جل رہا تھا۔ یا اللہ۔ پھر حضور نے بیٹی سے مکالمہ ہوا، فرمایا کہ میرے نواسے کہاں ہیں، ٹھہر کے پڑھوں گا تاکہ پوری بات آپ تک پہنچے۔ نواسے آ گئے، نانا کے قدموں سے لپٹ گئے حسن اور حسین۔ حضور نے آواز دی نواسوں تمہاری جگہ میرے پاؤں میں نہیں ہے بلکہ میرا سینہ ہے تمہاری جگہ، آ جاؤ اوپر۔ نواسوں کو اپنے سینے سے لگا لیا، حسن کو سینے سے لگایا اور حسین کو سینے سے بھینچ لیا حضور نے۔ حسین سے مخاطب ہو کر فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ۔
عزیزو سنتے جانا تاکہ باتیں اچھی طرح بچوں کے دماغوں میں محفوظ رہیں کہ حضور کا وقت آخر کیسے گزر رہا تھا. جو کائنات کا رسول ہے، اس کے بعد یا اس کی بیٹی ہے یا اس کے 2 بچے نواسے ہیں. عزیزو کوئی سقیفہ میں تک خلافت کا فیصلہ کر رہا تھا، کوئی حضور کے خلاف سازش کر رہا تھا. حسین سے فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، حسین کربلا میں صبر کرنا. پھر کہا کہ انی انظر علی الصبایا علی اخطاب المطایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں. میں نے اس جملے کو حضور کے کسی اور وقت میں پڑھا ہے، لیکن میں نے ایک جگہ سے سنا تو میں آپ کو اس وقت میں، ہو سکتا ہے دونوں وقت حضور نے جملہ کہا ہو. حضور نے کہا گویا میں دیکھ رہا ہوں اے حسین کہ قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ کر لے جایا جا رہا ہے. اگلا جملہ سننا، دل پر قیامت ٹوٹ پڑے گی. حضور نے کیسے کہا ہوگا اپنے نواسے سے، قد اہدی رأس ولدی الحسین الی یزید لعنہ اللہ، اور اے میرے بیٹے حسین میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کو ہدیہ کیا جائے گا یزید لعین کے پاس. آپ کے سر کو ہدیہ کیا جائے گا یزید لعین کی طرف. فواللہ ما ينظر احد الى رأس الحسین ویفرح، تو بس خدا کی قسم سب حسین کے سر کو دیکھ رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے. یہ رسول اللہ نے کہہ دیا. نواسوں سے یہ بات کی. پھر حضور نے حسین کے بعد اپنی نواسی کو سینے سے لگایا. دیکھیں رسول اللہ کے مصائب تفصیل سے کم پڑے جاتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ کچھ حضور کا ذکر ہو جائے تفصیلاً مصائب میں انشاءاللہ، کہ حضور کا وقت آخر کیسے گزرا ہے. نانا سے لپٹ کر بی بی زینب فرماتی ہیں کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوں اور ایک غضب کی آندھی چل رہی ہے. وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا ہے. نانا میں نے ایک شاخ کو سنبھالا، پھر وہ شاخ ٹوٹ گئی ہے. پھر میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا تو وہ ڈالی بھی ٹوٹ گئی. پھر میں آخری ڈالی کو پکڑے کھڑی تھی کہ وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی. نانا اب میرا کوئی سہارا بچا نہیں ہے، میں بیابان میں تنہا اکیلی کھڑی ہوں. یہ بی بی زینب فرما رہی ہیں نانا مجھے اس خواب کی تعبیر ارشاد فرمائیے گا. یا رسول اللہ، آپ کا پرسہ آپ کے نواسوں کو، نواسی کو، بیٹی کو، آپ کے داماد خلیفہ حق کو دیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو پرسہ دیتے ہیں آپ کی نواسی کا، آپ کے نواسوں کا. حضور نے فرمایا زینب وہ جو درخت کی جڑیں اکھڑ رہی ہیں نا وہ تو میں خود ہوں، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں. جس شاخ کو تم تھامو گی وہ تمہاری ماں ہے، ان کا سایہ بھی جلد ہی سر سے اٹھنے والا ہے. پھر تم باپ کے ساتھ رہو گی، تمہارے بابا بھی شہید ہو جائیں گے. پھر بھائیوں کے سہارے رہو گی، لیکن زینب اس دن صبر کرنا جب حسین رخصت آخر کے لیے تمہارے پاس آئے گا. لہذا عصر عاشور جب حسین بی بی زینب کے پاس رخصت کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے رخصت سنی ہے، لیکن یہ پہلو کم بیان ہوتا ہے رخصت امام حسین میں جس کا تعلق رسول اللہ کے ان آخری وقت سے. بی بی اس وقت بہت گریہ کر رہی تھی. اس وقت مولا حسین نے پوچھا تھا کہ بی بی زینب آپ نے نانا، اماں، بابا علی ان کی وفات پر ایسے گریہ شدت سے نہیں کیا تھا. گریہ تو تھا لیکن یہ جو اس شدت کا گریہ ہے یہ سب سے زیادہ ہے، ان سب میں سب سے زیادہ ہے. تو بی بی زینب نے جواب دیا تھا کہ جب نانا کی وفات ہوئی تھی نا تو اماں نے تسلی دی تھی. اسی خواب کے اعتبار سے سوچئے گا، جب اماں کا وصال ہوا تو بابا نے سہارا دیا تھا. جب بابا رخصت ہوئے تو آپ نے اور بھیا حسن نے سنبھالا تھا. جب حسن کے جنازے پر تیر لگے تو بھیا حسین آپ نے مجھے سہارا دیا تھا. لیکن اب آپ بھی رخصت ہو رہے ہیں، اب پنجتن میں سے کوئی رہ نہیں گیا زینب کے پاس. اب زینب تنہا ہو رہی ہے. حسین نے اس وقت پلٹ کر کہا تھا بس بہن لا تنزینی فی نافلۃ اللیل، اپنے بھائی کو نماز شب میں نہ بھول جانا. بس میر انیس لکھتے ہیں کہ آخری وقت تک چونکہ پنجتن کی آخری فرد تھے حسین، بی بی زینب کی نگاہیں حسین سے ہٹتی نہیں تھی، حسین پر ٹکی ہوئی تھی. ایک بیت انہوں نے لکھا ہے مولا حسین کی جنگ کے بارے میں، اس میں لکھتے ہیں پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، حسین کے پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سنبھل جاتے ہیں.
اس وقت مجھے اجازت ہے میں چند جملے پڑھ دوں. خیمے میں جب بیویاں تھیں، کیونکہ حضور نے اس وقت کے لیے خواب کے اعتبار سے بتلایا تھا، شہزادی زینب کے گرد ساری بیویاں کھڑی تھیں. گرد زینب کے تھا ناموس پیغمبر کا ہجوم. بانو روتی تھی، کھڑی پیٹتی تھی سر کلثوم. کہتی تھی دیکھ کے میدان کو سکینہ معصوم. اے پھپھی نر گئے آدھا میں شاہ مظلوم. جاؤں گی اب میں ٹھہرنے کی نہیں آپ کے پاس. شمر خنجر لیے جاتا ہے میرے باپ کے پاس. باپ کے پاس سے جا کر اسے سرکاؤں گی. جوڑ کر ہاتھوں کو منت سے میں سمجھاؤں گی. اپنے بابا کی میں چھاتی سے لپٹ جاؤں گی. خیمے تک ان کو سنبھالے ہوئے لے آؤں گی. بھوکے پیاسے میرے بابا کو نہ مارے کوئی. ان کے بدلے میرا سر تن سے اتارے کوئی. کتنا روکا اسے بال لگا لے، پھر کب موقع ملے میں پڑھ دوں. کتنا روکا اسے بانو نے، ہرگز نہ رکی. چھوٹے سے ہاتھوں سے سر پیٹتی میدان کو چلی. پیچھے سر کھولے ہوئے خیمے سے زینب نکلی. پہنچی رن میں تو سکینہ یہ عمر سعد سے بولی، او لئی حیدر کرار کی پوتی ہوں میں. رحم کر مجھ پہ کہ بن باپ کے ہوتی ہوں میں. دیکھ غربت کو میری کر میرے بچپن پہ نظر. میرے باپ مارا گیا میرا تو جیوں گی کیوں کر. سر پہ آوے گی یتیمی تو میں جاؤں گی کدھر. میں تو ہوں باپ کی شیدا میرا عاشق ہے پدر. باپ بن ایک دم آرام نہ آوے گا مجھے. کون پھر رات کو چھاتی پہ سلاوے گا مجھے. بس عزیزوں بڑی شباہت ہے فاطمہ زہرا کی یتیمی میں اور سکینہ کی یتیمی میں. میں نے عمدن اسے سنایا. آواز آ رہی ہے نا اب تک میری انشاءاللہ؟ رسول اللہ رخصت ہوئے. اب تسلی سے سننا، آگے اور سنانا چاہتا ہوں. بی بی سیدہ سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے نا، تو کوئی سیدہ کو اس وقت تسلی دینے والا نہیں تھا، بلکہ کہتے تھے فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. شباہت کیا ہے؟ یہاں سکینہ جیسے ہی بے پدر ہوئی تو شمر تازیانے لے کر آ گیا. سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے. وہاں شباہت سنا رہا ہوں، وہاں مدینہ میں بھی سیدہ پر لعینوں نے ہاتھ اٹھایا، سیدہ کا در جلایا. سادات کرام کہاں ہیں آپ؟ رونے والے کہاں ہیں؟ جملہ پڑھوں. سیدہ کے در پر اتنی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں کہ پڑوس سے افراد 3 مہینے تک آتے تھے اور اپنا کھانا بنانے کے لیے فاطمہ کے در سے لکڑیاں لے کے جاتے تھے. میں کہتا ہوں کیسے بے حیا لوگ ہوں گے جو ان لکڑیوں کو اپنا کھانا پکانے کے لیے لے جاتے تھے جن سے در سیدہ جلایا گیا تھا. اور یہاں کربلا میں سکینہ کا دامن جل رہا تھا. شباہت یہ ہے، وہاں سیدہ کا در، یہاں سکینہ کا دامن. وہاں سیدہ سے باپ کی تحریر چھین کر پھاڑ دی گئی تھی، جانتے ہو نا ایاب فاطمیہ کے مسائل میں. یہاں سکینہ سے وہ بالیاں جو باپ نے کانوں میں پہنائی تھیں وہ چھین کر اتار لی گئی تھی. ایسے اتاری گئیں کہ کانوں کا لہو گالوں تک بہتا رہا. وہاں باپ کے بعد سیدہ مدینہ کے دربار میں گئیں اور سکینہ حسین کے بعد شام کے دربار میں گئیں. بس فرق یہ تھا کہ سیدہ صحابیوں کے دربار میں گئیں، سکینہ شرابیوں کے دربار میں گئیں.